السلام علیکم. یہ ایک بہت اچھا موقع ہے کہ ایف بی آر نے دو بڑے فیصلے کیے ہیں جن کے بارے میں ہم آپ کو اور آپ کے توسط سے پاکستان کے عوام کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایف بی آر چاہتی ہے کہ ٹیکس کا جو نظام ہے اس کو شفاف بنایا جائے اور لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائیں وہ چیزیں جس میں ان کا شوق بھی ہے اور ان کی رائٹ بھی ہے. تو پہلی چیز جو آج کی جا رہی ہے وہ یہ کہ جو آڈٹ ہوتا ہے ٹیکس پیئرز کا اس کے نظام کو آٹومیٹ کیا جا رہا ہے. یعنی اگر کوئی ٹیکس پیئر ٹیکس بھرتا ہے اور اس کے بعد شک ہوتا ہے کہ انہوں نے درست نہیں بھرا یا پیسے جو ہیں چھپائے ہیں تو پھر ایک آڈٹ کا سلسلہ ہوتا ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ آڈٹ کس کا کیا جائے, اس کو کسی ٹیکس انسپیکٹر کسی ٹیکس آفیشل کی پریفرنس پہ نہ چھوڑا جائے بلکہ ایک آٹومیٹک طریقہ ہو جو کمپیوٹرائزڈ ہو تاکہ کسی بھی شخص کو یہ اختیار نہ ہو کہ وہ اپنی مرضی کے لوگوں کو الگ کر دے اور اپنی مرضی کے لوگوں کو چن لے. تو یہ جو سسٹم ہے جیسے جاوید غنی صاحب نے بتایا کہ اس سسٹم کو کمپیوٹرائز کیا جا رہا ہے اور اس کی بنیاد پر جو بھی لوگ اس آڈٹ کے آربٹ میں آئیں گے ان کو پک کیا جائے گا. دوسری چیز یہ کہ ہم آڈٹ بے تحاشا آڈٹ نہیں کرنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ کم لوگوں کا آڈٹ ہو تاکہ ان کی ہریسمنٹ کم ہو اور ساتھ ہی ساتھ یہ آڈٹس مکمل ہوں, کیونکہ ماضی میں بہت زیادہ آڈٹس کیے جاتے تھے لیکن وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتے تھے. تو اس سال ہم نے کم تعداد فکس کی ہے کہ تقریباً جیسے پچھلے سال 14,000 کیے گئے اور کافی نامکمل رہے, تو اس سال ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ 10,000 سے زیادہ نہ کریں تاکہ لوگوں کو خوامخواہ ایک وقت ان کا ضائع نہ ہو اور وہ اپنے کام کر سکیں. دوسرا, ہم نے کچھ لوگوں کو ایکسکلوڈ کر دیا ہے, یعنی ان پہ کوئی آڈٹ نہیں ہوگا, خاص طور سے وہ لوگ جو فقط جن کی آمدنی سیلری کی بنیاد پر ہے. کوئی ضرورت نہیں کہ ان کو ہم ہریس کریں اور اس کو ان کا وقت ضائع کریں آڈٹ میں, تو ان کو ایکسکلوڈ کیا جا رہا ہے. ان لوگوں نے جنہوں نے والنٹری اسکیمز جو ایمنسٹی کی تھیں 2018 میں, اور ان کو بھی اس وجہ سے آڈٹ میں نہیں شامل کیا جائے گا. تو کچھ ایسی ایکسکلوژنز بھی ہیں, لیکن بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ نظام جو ہے اس کو شفاف کیا جائے, اس کو کمپیوٹرائز کیا جائے اور لوگوں کا جو اختیار رہا ہے ماضی میں چننے میں اس کو ختم کیا جائے. اور اس بنیاد کے اوپر انکم ٹیکس کے جیسے جتنے بھی آئیں گے لوگ جو ٹیکس بھریں گے تو ان کا فقط 0.76% یعنی 1% سے بھی کم لوگوں کا آڈٹ کیا جائے گا. اسی طرح سے سیلز ٹیکس میں بھی 1.67% کا آڈٹ کیا جائے گا. تو کوشش یہ ہے کہ بہت کم لوگوں کا آڈٹ ہو, کمپیوٹرائزڈ ہو, اسے مکمل کیا جائے اور اس نظام کو درست کیا جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ٹیکس پیئرز کے بارے میں ان کو انفارمیشن دی جائے, خاص طور پہ جو پارلیمنٹ میں یا جو اسمبلیز میں لوگ ہیں ان کے بارے میں. تو 2018 کی جو مکمل تفصیلات ہیں ٹیکس پیئرز کی وہ بھی آج شائع کی جا رہی ہیں, اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے جو انڈیویجول ٹیکس پیئرز ہیں ان کی لسٹ ہے اور انہوں نے 608 ارب روپے دیے ہیں, وہ ان کی تفصیلات ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے جو الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو ہیں جو اسمبلیز میں ہیں ان کی تفصیلات دی جا رہی ہیں. جیسے فار ایگزامپل 90 سینیٹرز اور 311 MNAs نے ٹیکس بھرا اور انہوں نے مل کر کوئی تقریباً 80 کروڑ ٹیکس دیا ہے, تو ان کے بارے میں بھی تفصیلات آپ کو دی جائیں گی. اور جو صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں انہوں نے مل کر 340 ملین یعنی 34 کروڑ دیے, تو ان کے بارے میں بھی تفصیلات دی جائیں گی. بنیادی مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کی جائے. اب دیکھیں اس حکومت کا جو بنیادی فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ٹیکسز کلیکٹ کرنے ہیں.
کیونکہ اگر ہم ٹیکسز کلیکٹ نہیں کریں گے تو ہمارے جو لوگوں کی بنیادی ضروریات ہیں، چاہے وہ پینے کا پانی ہے، چاہے وہ میونسپل سروسز ہیں، چاہے وہ صحت ہے، تعلیم ہے یا انفراسٹرکچر ہے، یعنی روڈز ہیں، ڈیمز ہیں، برجز ہیں، یہ سب چیزیں اس وقت ہو سکتی ہیں جب ہم اپنے صاحب حیثیت لوگوں سے ٹیکس کلیکٹ کریں اور دنیا کے سامنے مانگنے سے کم جو ہے کوشش کریں۔ تو ایک تو یہ ہے۔ دوسری جانب ہم چاہتے ہیں کہ ٹیکسز اس انداز میں کلیکٹ کیے جائیں کہ ہمارا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، ہمارا جو آنیسٹ بزنس مین ہے، ان کے لیے خواہ مخواہ کی دقتیں پیدا نہ ہوں۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ ابھی جو بجٹ دیا گیا اس میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا، اور یہ بھی آپ نے دیکھا کہ ہزاروں چیزوں کے اوپر جو را مٹیریل یعنی خام مال جو کہ انڈسٹری میں استعمال ہوتا ہے، اس کے اوپر ٹیکسز جو ہیں امپورٹس کے اوپر صفر کیے گئے۔ اور یہ بھی آپ نے دیکھا کہ ان مشکل حالات کے باوجود ہم نے سبسڈیز برقرار رکھی اپنے انڈسٹری کو، اور خاص طور سے جو ایکسپورٹ انڈسٹری ہے اس کو بجلی کی جو قیمت ہے وہ بھی حکومت سبسڈی دے رہی ہے، یعنی اپنی جیب سے اس کا کچھ حصہ دے رہی ہے، اور گیس جو ہے اس کی بھی سبسڈی دے رہی ہے، یعنی گورنمنٹ ایک حصہ پے کر رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ لونز جو ہیں ان پہ سبسڈی گورنمنٹ دے رہی ہے، اور ایکسپورٹس پر کوئی ٹیکس نافذ نہیں۔ تو ایک جانب ہمیں ٹیکسز کلیکٹ بھی کرنے ہیں، اچھے انداز میں کرنے ہیں، بغیر ہریسمنٹ کے کرنے ہیں، اور دوسری جانب ہم نے اپنی انڈسٹری کو ایسا ماحول دینا ہے کہ ان کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس، یعنی جو وہ دھندا کر رہے ہیں اس میں ان کی اخراجات جو ہیں، جو کاسٹ ہے وہ کم سے کم۔ تو یہ ایک بنیادی فلسفہ ہے ہمارا جس کے اوپر ہم چل رہے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ ایک ماضی میں ہمیشہ شکایت رہی ہے کہ ریفنڈز جو ہیں وہ ایف بی آر کم دیتی تھی۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو سال مکمل ہوا جون 30 تک، اس میں 240 ارب کے ریفنڈز دیے گئے، جو پچھلے سال کے مقابلے میں تقریباً دگنے تھے۔ اور یہی ہمارا جو ہے طریقہ کار اس سال بھی رہے گا کہ ریفنڈز دیے جائیں، فوری دیے جائیں، بغیر رشوت لیے دیے جائیں، اور اس انداز میں دیے جائیں کہ لوگ دیکھیں کہ واقعی ان کو جلد مل رہے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی جہاں تک ایکسپورٹس کے سیلز ٹیکس کا ریفنڈ ہے تو ایک کمپیوٹرائز نظام بنایا گیا ہے جسے فاسٹر کہا جاتا ہے۔ اس میں آپ کو کسی بھی ایف بی آر کے آفیشیل سے ڈیل کرنے کی ضرورت نہیں، آپ فقط اپنے گھر بیٹھ کر کمپیوٹر پہ ایک فارم بھر دیں ایچ، اور آپ کو 72 گھنٹے کے اندر اگر آپ کا فارم درست ہے تو یہ پیسے ریفنڈ ہو جائیں گے، اور یہ نظام بہت اچھا چل رہا ہے۔ انکم ٹیکس ریفنڈز پچھلے 8-10 سال سے اٹکے ہوئے ہیں کافی لوگوں کے، اور اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو بھی ہمیں جتنی تیز رفتاری سے دیا جا سکتا ہے دیں۔ اور چند مہینے پہلے یہ فیصلہ ہوا کہ ہر ٹیکس پیئر جس کا 1 لاکھ روپے تک انکم ٹیکس ہے اسے دے دیا جائے، تو وہ سارے دے دیے گئے 2013 سے لے کر اب تک۔ اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہر ٹیکس پیئر جس کے 5 کروڑ تک انکم ٹیکس رکے ہوئے ہیں ان کو فوری دیا جائے، اور تقریباً یہ 40 ارب روپے کے انکم ٹیکس ریفنڈ ہوں گے، جس میں سے کوئی 28 ارب دیے جا چکے ہیں، اور بقایا 12 ارب بھی آنے والے دنوں میں جلد سے جلد دیے جائیں گے، اور حکومت نے وہ ریلیز کر دی ہیں ایف بی آر کو۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اس حکومت کا جو یہ طریقہ کار ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹس دنیا میں بڑھائیں تاکہ ہماری ڈالرز کی آمدنی بڑھے اور ہمارے ملک میں خوشحالی آئے۔ تو یہ جو آج 2 فیصلے ہو رہے ہیں یہ بھی اسی بڑے جو سلسلہ ہے اس کی ایک کڑی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جو بھی شکایات ایف بی آر کے بارے میں ہیں وہ ختم کی جائیں گی۔ اور ہم نے کل بھی 2 کمیٹیز بنائی ہیں، ایک کمیٹی جس میں بزنس مین ہیں کہ جو بھی شکایات ایف بی آر کے پاس آتی ہیں وہ ایف بی آر کے لوگوں کی بجائے
FBR اور بزنس کمیونٹی کے لوگ مل کے دیکھیں تاکہ کسی کو کوئی شک نہیں ہو کہ کوئی شکایت آ رہی ہے اور اس کا ازالہ نہیں ہو رہا ہے۔ دوسری چیز ہم نے ایک اور کمیٹی بنائی کہ جو بھی ریفنڈز ہیں وہ تیز رفتاری سے دیے جائیں، اور اس کمیٹی کے اندر بھی ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کے نمائندوں کو شامل کر دیا کہ وہ خود دیکھیں کہ کتنی یہاں پہ نیت بھی درست ہے اور محنت بھی کی جا رہی ہے ریفنڈز کو واپس کرنے کے لیے، کیونکہ بزنس کمیونٹی اور حکومت کو مل کر چلنا ہے۔ ہم ایسی پالیسیز بنائیں گے کہ جس میں بزنس کمیونٹی کے لیے آسانی ہو تاکہ وہ دنیا کی مارکیٹس میں پاکستانی چیزیں بھیج سکیں اور یہاں پر جاب کریشن کر سکیں اور یہاں پر لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ پروڈکشن کر سکیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ کرونا وائرس کے بعد جولائی میں جو پہلے ریزلٹس آئے اس میں یہ ظاہر ہوا کہ ایکسپورٹس بھی بڑھ رہی ہیں، ڈومیسٹک جو پیداوار ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے، سیمنٹ ہو یا پیٹرول اور ڈیزل کی کنزمپشن ہو یا دوسری ایسی چیزیں جس سے لگ رہا ہے کہ ہم انشاءاللہ کرونا سے ریکور ہونے جا رہے ہیں، اور جو پاکستان کے لوگوں کی دیرینہ خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ جابز کریٹ ہوں، قیمتیں کم ہوں اور پیداوار بڑھے، اور خصوصی طور پہ دنیا کے ملکوں میں پاکستان کی چیزیں بکیں تاکہ یہاں خوشحالی ہو۔ تو میں جاوید غنی صاحب اور FBR کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ دو بڑے فیصلے جو ہیں جن کو آج انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ آپ کے تعاون کے ساتھ یہ ریفارمز کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تھینک یو۔